بعد فعن جعفر عن أبي عليه السلام قال سبعة لا تكسرون إلى أن قال والرجل يطلب الصيد لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل۔ محاربہ اور محارب کے متعلق گزشتہ خطبہ میں گفتگو ہو رہی تھی۔ محاربہ کو احادیث اہل بیت علیہ السلام میں گناہان کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے، اور گناہ کبیرہ متعدد بار عرض کر چکا ہوں، اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کے انجام دینے پر جہنم کا وعید دیا گیا ہو۔ وعدہ، وعید، دھمکی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اسے وعید کہا جاتا ہے۔ جو کسی اچھے کام کی نسبت عہد ہوتا ہے اسے وعدہ کہا جاتا ہے۔ محاربہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک مستقل فقہی کتاب کا عنوان ہے محاربہ، اور حدود میں باقاعدہ اس کے احکام اور حد ذکر کی جاتی ہے، لہذا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آپ بزرگوں سے گزارش اتنی ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ معمولاً اس موضوع کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے بہت سے لوگوں کا کام محاربہ کے موضوع میں آتا ہے۔ فقہ کا یہ کام ہے اور فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی موضوع کے مسائل کو بیان کرتی ہے فقہ، تو سب سے پہلے اس موضوع کی تعریف کرتی ہے، تعیین کرتی ہے کہ اس موضوع کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ جب تک موضوع تعیین نہیں ہوگا اس وقت تک حکم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور فقہ چونکہ ایک انتہائی باریک بینی والا علم ہے، اس وجہ سے موضوع میں اگر بال برابر فرق آ جائے اس موضوع اور اس میں، تو دونوں کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں آنکھیں بند کر کے کوئی فیصلے نہیں دیتا۔ محاربہ کیا ہے؟ تو فقہائے کرام نے محاربہ کی جو تعریف لکھی ہے احادیث اہل بیت علیہ السلام سے، یہ مستفاد تعریف ہے کوئی، کیونکہ یہ موضوع ہی فقہی موضوع ہے، تو اہل بیت علیہ السلام نے جو اس کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ اس تعریف میں موجود ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، بہت ہی اہمیت والا موضوع ہے۔ وہی تجرید الصلاح برًا او بحرًا، برًا او بحرًا، برًا او بحرًا، بر نیکی کو کہتے ہیں، بر کہتے ہیں خشکی کو۔ یہ اصلہ ننگا کرنا ہے، خشکی کا ایریا ہو یا سمندر کا ایریا ہو، یعنی آپ نے تلوار نعام میں ڈالی ہوئی ہے یا ہتھیار کو اس کا جو بھی کور ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ اس ہتھیار کو اس سے نکالتے ہیں، ننگا کرتے ہیں، لہراتے ہیں، لیلاً و نہاراً، دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، لإخافة الناس فی مصر وغیرہ، لوگوں کو ڈرانے کے لیے آپ ہتھیار ننگا کرتے ہیں اور لہراتے ہیں، چاہے یہ کام آپ شہر میں کر رہے ہوں یا
کسی جنگل میں کر رہے ہوں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہتھیار نکالتے ہیں، شہر میں کر رہے ہیں، جنگل میں کر رہے ہیں، خشکی میں تر کر رہے ہیں، تری میں کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من ذکر او انثی، وہ لہرانے والا اور ہتھیار کو نکالنے والا لوگوں کو ڈرانے کے لیے مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو عورت ہو، کچھ فرق نہیں۔ قوی او ضعیف، وہ ہتھیار نکالنے والا اس کے غلاف سے، اس کے کور سے، وہ کمزور شخص ہو یا طاقتور شخص ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من اہل ریبت املا، وہ اہل ریبہ میں سے ہو یا اہل ریبہ میں سے نہ ہو۔ فقہی اصطلاح میں اہل ریبہ ان کو کہا جاتا ہے، ریب کہتے ہیں شک کو، اہل ریبہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی زندگی کے سابقے حصے میں مشکوک کام پائے جائے، یعنی انہوں نے کوئی بھی ایسی کاروائیاں کی ہیں جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، کوئی چوری ڈاکہ اس قسم کا کوئی کام پہلے کیا ہے یا نہیں کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اہل ریبہ سے ہو یا اہل ریبہ سے نہ ہو۔ اب وہ نکالتا ہے اسلحے کو ڈرانے کے لیے، جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کے اسلحہ لہرانے سے، ننگا کرنے سے ڈریں یا نہ ڈریں۔ بس وقت ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ دیکھ رہے ہوں، انہیں اس سے کچھ خوف نہ آتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ڈرانے کے قصد سے ہتھیار کو اس کے غلاف سے، اس کے کور سے نکالا، مرد ہو، عورت ہو، شہر ہو، جنگل ہو، بیابان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، اس کے اس ہتھیار نکالنے سے کوئی متاثر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو کہا جائے گا محارب۔ یہ محاربہ ہے، خوف و دہشت پھیلانے کی کوشش کرنا۔ اب یہ محارب ہو گیا تو اس کی بہت سی شکیں بنتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص صرف اسلحہ لہراتا ہے یا ہوائی فائرنگ کر دیتا ہے بس، ایک مرتبہ کسی کا کچھ مال بھی اٹھا لیتا ہے، ایک مرتبہ فائر کرتا ہے کسی کو زخمی کر دیتا ہے، ایک مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ فائر کر کے کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ سب محارب ہیں، چاہے وہ زخمی کرے نہ کرے، کسی کو قتل کرے نہ کرے، مال اٹھائے نہ اٹھائے، یہ محارب ہے۔ اور محارب کی نسبت آئے مجیدہ نے 4 حکم ذکر کیے ہیں کہ اسے یا پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، یا جو ہے اس کی نفی کی جائے گی یعنی شہر بدر کیا جائے گا، اور یا اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ احکام چونکہ آئے مجیدہ میں اکٹھے ذکر ہوئے ہیں اور لفظ او کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں، الف واو، او جو ہے یہ آتی ہے تخییر کے لیے، یہ آتی ہے بدلیت کے لیے، یہ یا یہ یا یہ یا یہ، یعنی یہ چاروں کام محارب کے لیے ان میں سے کوئی ایک کیا جا سکتا ہے، بظاہر یہ پتہ چلتا ہے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ان چاروں کاموں کے موارد کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور ان کے درمیان تفقیق ڈالی ہے کہ کس مورد میں قتل کیا جائے گا، کس مورد میں اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، کس مورد میں اس کے مخالف ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اور کس مورد میں اسے شہر بدر کیا جائے گا۔ یہ حضرت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اسی آیہ مجیدہ کی تشریح اور وضاحت فرماتے ہوئے۔ ایک اہم بات
جو یہاں پر تذکر دینا جس کا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سے اہل مذہب اور اہل دین اس ایک بہت بڑی واضح حقیقت سے جاہل ہیں، غافل ہیں. وہ ہے نماز قصر. جو بھی شہر سے باہر جاتا ہے مسئلہ پوچھتا ہے کہ جناب جا رہا ہوں جتنا سفر ہے نماز قصر پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے، مذہب کو اہمیت دینی چاہیے. لیکن احادیث مبارکہ میں اور فقہا نے بھی فقہ میں یہ استثناء ذکر کیے ہیں. 7 لوگ ہیں جن کو نماز قصر کرنے کی رعایت نہیں ہے. سمجھ فرما رہے ہیں؟ یعنی وہ سفر، شرعی سفر جو ہے ہم اسے مسافت کہتے ہیں، شرعی مسافت. شرعی مسافت کے 10 گنا بھی زیادہ سفر کا قصد کریں وہ نماز قصر نہیں پڑھ سکتے. اس سفر میں ان کو نماز پوری ہی پڑھنی پڑے گی، جس کے لیے فقہائے کرام نے اپنے فتاویٰ میں جو جملہ ذکر کیا ہے کہ وہ سفر معصیت نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سفر معصیت کر رہا ہے تو اس کے لیے خداوند متعال کی دی ہوئی رعایت اور وہ جو تخفیف ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. سفر اگر معصیت کا ہو تو پھر نماز پوری پڑھنی پڑے گی. انہی 7 افراد کا جن کے لیے نماز قصر کی گنجائش نہیں ہے، پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے، انہی 7 افراد میں سے 2 کا ذکر یہاں پہ کر رہا ہوں. چونکہ وہ فقہی موضوع ہے اسی موضوع کو نماز قصر میں ہی لینا چاہیے. ہمارے جو اس مسئلہ سے جتنا مربوط ہے محارب سے ہم اتنا ہی لے رہے ہیں. جس حدیث میں 5 لوگوں کو اس نماز قصر کی رعایت سے استثناء کیا گیا ہے کہ ان کو یہ رعایت نہیں ملے گی، اس کے آخر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے وَالرَّجُلُ يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْيَا وَالْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ السَّبِيلَ. یہ آخری 2 افراد کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو یہ رعایت نہیں ملتی. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو شکار کھیلتا ہے بطور لہو دنیا، وقت گزرانی کے لیے. پرانے زمانے میں چونکہ بادشاہ سلام اور وزراء طبقہ یہ بیٹھ کے محلوں میں تھک جاتے تھے، پھر مہینے 1.5 کا پروگرام ہوتا ہے شکار پہ جا رہے ہیں. ہاں، جو شکار کے ذریعے سے روزی کماتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. جو لہو دنیا کے لیے شکار پہ جاتا ہے اس کے لیے نماز قصر کی رعایت موجود نہیں ہے. اور دوسرا شخص یعنی 7واں شخص اس جملے کے مطابق دوسرا شخص والمحارب الذی یقطع السبیل، اور وہ شخص جو محارب ہو اور راستے میں ڈاکے ڈالتا ہو. یہ یقطع السبیل، قطاع الطریق، قطاع السبیل، یہ بھی ایک اصطلاح ہے عربوں کی. جو لوگ کیونکہ پرانے زمانوں میں شہروں میں ڈاکے کم پڑتے تھے، قافلوں پہ ڈاکے پڑتے تھے راستے میں، تو قطاع الطریق ان لوگوں کا کہا جاتا تھا. لغوی معنی ہے یعنی راستہ کاٹنے والا، کیونکہ وہ قافلوں کے راستوں میں کھڑے ہوتے تھے، ان کا سفر جو ہے وہ خراب کرتے تھے. ظاہر ہے جب لوٹ مار شروع ہو جاتی تھی، جب تک وہ فارغ نہ ہو جائیں، سارا سامان لے کے کسی محفوظ پہ جگہ پہ نہ چلے جائیں، قافلہ آگے نہیں چل سکتا تھا. تو انہیں قطاع الطریق کہا جاتا ہے. اور یہ بھی محارب کی ایک قسم ہی ہے، کیونکہ وہ بھی ہتھیار ننگا کر کے وہ اہل قافلہ کو ڈراتے تھے، پھر ان کا مال ان سے لوٹتے تھے. ان دونوں کے لیے اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہے، یعنی محاربہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کی معصیت کر رہا ہے، لہذا اللہ کی طرف سے دی گئی رعایت کا وہ مستحق نہیں ہے.
جب یہ میں نے حدیث دیکھی تو اس کے آگے بھی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، وہ بڑی دلچسپ ہے، سب سیاسیوں کے لیے ہے، سب چودھریوں کے لیے، ملکوں کے لیے، وہ ترہ رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ ذرا اسلام کے اور مذہب کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم شہرت کے لیے، ہم اقتدار کے لیے، ہم کیا کیا ہر چیز سے گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، عزت، غیرت، ناموس کچھ بھی نہیں ہمارے لیے۔ یہ جملہ سننا، یہ امام رضا صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں دو اشخاص حاضر ہوتے ہیں، دو اشخاص۔ کتنے بندے؟ بولو تو صحیح تاکہ مجھے پتہ چلے۔ دو بندے۔ بڑی سخت حدیث ہے، حدیث کا مضمون بڑا سخت ہے آج کل کے لوگوں کے مزاج کے مطابق۔ اہل دین کے لیے کوئی سخت حدیث نہیں ہے۔ دونوں شخص حضرت کی خدمت میں پہنچتے ہیں، بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور دونوں پوچھتے ہیں کہ مولا ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو ہمیں نماز قصر پڑھنی چاہیے یا پوری؟ نماز کا مسئلہ ہے، قصر کا مسئلہ ہے، دونوں مل کے آئے ہیں، ایک جیسا سفر کیا ہے، اور مولا سے پوچھ رہے ہیں کہ مولا ہمیں نماز پوری پڑھنی چاہیے یا قصر پڑھنی چاہیے؟ تو آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ یہ کون سا پھر مسئلہ تھا پوچھنے والا، اور اس میں کون سی ایسا راز تھا۔ اب ذرا انہوں نے جو سوال کیا تو مولا نے جواب ارشاد فرمایا، وہ جواب سنے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرق کیا ہے اور کیوں مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اب حضرت نے ارشاد فرمایا کہ فقال لأحدہما، وہ دو جو تھے ان میں سے ایک کو حضرت نے فرمایا وجب علیک التقصیر لأنک قصدتنی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص کو کہ تو جو ہے نا وہ نماز قصر پڑھے گا، اس لیے کہ تو جب گھر سے چلا تھا نا میرے سے ملاقات کرنے کا تو نے قصد کیا تھا۔ معصوم کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو پھر یہ اللہ کی رضایت والا سفر ہو گیا نا، معصیت والا تو سفر نہیں ہے، لہذا تجھے تو رعایت ملے گی۔ اور دوسری کی طرف حضرت نے یہ حکم صادر فرمایا کہ وقال للآخر، دوسرے سے فرمایا کہ وجب علیک تمام، تجھ کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ دونوں نے سفر کیا ہے، ایک ہی سفر، دونوں معصوم کی خدمت میں موجود ہیں۔ زیارت کر رہے ہیں نا دونوں حضرت کی؟ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ جب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے حضرت سے سوال پوچھا تو حضرت کی دونوں زیارت کر رہے ہیں۔ ایک کو فرمایا کہ تو چونکہ میری زیارت کے قصد سے آیا ہے تو نماز قصر پڑھے گا، دوسرے کو فرمایا نہیں تو نماز تمام پڑھے گا۔ معصوم کی زیارت کر رہا ہے، سفر اس نے بھی وہی کیا ہے۔ کیوں؟ حضرت نے فرمایا لأنک قصدت السلطان، چونکہ تو بادشاہ کی زیارت کرنے آیا ہے۔ یقیناً آپ ناراض ہوں گے، میرا فون بند ہوتا ہے، اس پہ گالیاں نہ نکالنا، واٹس ایپ پہ آپ میسج بھیج سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو میسر ہے۔ صرف بادشاہ ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے نا، چونکہ حضرت جس زمانے میں تھے جابر بادشاہ تھا، سلطان تھا، تو مقصود یہ ہے کہ ظالم بادشاہ۔ ذرا آپ فرمائیں، اب تو مجالس چھوڑ کے ظالم بادشاہ کے استقبال کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مجلس پڑھنی ہو تو اگر اس دن پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہو تو بانی بیچارہ ہاتھ جوڑ ہوتا ہے، نہیں جی ابھی نہیں وہ ختم ہونے دیں جی، میچ ختم ہونے دیں۔ ماشاءاللہ، یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیمہ کے نعرے لگانے والوں، ایک میچ کے لیے جو ہے وہ آپ آزاداری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس دن میچ لگا ہوتا ہے اس دن جو ہے وہ اولاً تو کوشش ہوتی ہے نماز جماعت میں شرکت ہی نہ کی جائے، جن نے کرنی بھی ہوتی ہے وہ بھی ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جہاز ابھی حج کے لیے جا رہا ہے، ابھی رہ جائیں گے، اور پھر بسا اوقات وہ نتیجہ رزلٹ ایسا نکلتا ہے اس میچ کا
کہ لوگ اپنا ٹی وی توڑ دیتے ہیں، وہ جو ان کے ہوتے ہیں سپوت وہ وہاں بھوت بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں، چوداہٹ کے لیے مرتے مراتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ جس کی میں حمایت کر رہا ہوں، جس کے میں ساتھ کھڑا ہوا ہوں، جس کے لیے وہ ہاتھ بلند کر کر کے جان بھی قربان کر رہا ہوں، وہ کہیں اس زمرے میں تو نہیں آتا کہ اگر اس کے لیے سفر کر کے ملاقات کرنے جایا جائے تو نماز بھی پوری پڑھنی پڑتی ہے۔ تکلیف ہوگی، مجھے پتہ ہے، ہونی بھی چاہیے۔ انسان کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اسے جب بھی جہاں سے پابندی آتی ہے وہاں پہ بھڑک جاتا ہے، جتنا اس کو آزادی دیتے جائیں خوش ہوتا جاتا ہے۔ جو لوگ سستی جنت بیچ رہے ہوتے ہیں ان کو سننے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور جو جنت کی شرائط بتا رہے ہیں جو ائمہ اہل بیت نے یا قرآن نے بتائی ہیں ان کو سننے ہی کوئی نہیں جاتا۔ تبرک کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جب تبرک تقسیم ہوتا ہے پھر مومنین سننے آتے ہیں۔ ویسے اگر حق نہ سنا جائے تو حق سے جان چھوٹ جاتی ہے، نہ سنا جائے تو چھوٹ جاتی ہے جان، تو پھر تو آسان سا کام ہے، بندہ جو ہے قائم میں روئی ڈال لے کانوں میں، کسی کی بات ہی نہ سنے۔ یہ ایک جاہلانہ جملہ، نہ سنیں گے نہ کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بہانہ ہے۔ جس کو حساب دینا ہے وہ آپ کا خالق ہے، اس نے آپ کو یہ دماغ دیا ہے، وہ اس کا بھی خالق ہے۔ وہ حدیث پھر سنا دیتا ہوں۔ قیامت والے دن خداوند تعالیٰ کسی بندے سے سوال کرے گا کہ تو نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ کہے گا کہ خدایا میں تو جانتا ہی نہیں تھا۔ یہی آپ بھی کہنا چاہتے ہیں نا، آسان بہانہ، پنجابی کہتے ہیں تھوڑا لت سویلے آ، بہانہ۔ خوش ہو گئے۔ جو دلوں کے رازوں کی خبر رکھتا ہے، خیالات کی خبر رکھتا ہے، اس کی بارگاہ میں ایسی دلیلیں چلیں گی۔ آپ نے یہ جو ہے یہاں کی تحصیل کی عدالت سمجھی ہوئی ہے کہ ریڈر سے ملے ہوئے ہیں، جو جی چاہے آپ کہتے جائیں، نہ جھوٹ نہ سچ۔ وہاں تو انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، ان کو کیسے روکو گے؟ تو خداوند متعال فرمائے گا جواب میں کہ حل تعلمتا، اگر تم جاہل ہونے کی وجہ سے تو نے نہیں کیا یہ کام تو پھر تو نے علم کیوں نہیں سیکھا؟ لہذا یہ بہانے نہیں ہیں، یہ ان بہانوں کی ضرورت بھی نہیں ہے بارگاہ ربوبی میں۔ مجھے تو آپ آنکھیں گرم کر کے چودراہٹ اور دھمکیاں دے دے کے خاموش کرا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ اس کی بارگاہ میں آپ کی جگہ جواب کون دے گا؟ وہاں جو ساتھی اور آپ کے طاقت والے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو اپنی فکر اس قدر مشغول کی ہوگی، کوئی کسی وہ عجیب سا منظر ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں آیا ہے۔ وہ بھی ایک جملہ کہہ دوں، مولا سے پوچھا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ لوگ ننگے دھڑنگے جو ہیں وہ قیامت والے دن معشور ہوں گے، حضرت نے فرمایا اسی طرح ہے۔ تو راوی کہتا ہے ما اقبح المنظر، تو وہ کتنا کبھی منظر ہوگا کہ سب مرد و خواتین ننگے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہر کوئی اپنے آپ میں اتنا مشغول ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ساتھ والے نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا ننگا کھڑا ہوا ہے۔ اس منظر میں جانا ہے۔ مجھ پہ احسان نہ کریں، اپنے پہ رحم کریں۔ وہاں کسی کی کوئی سننے والا نہیں ہے، وہاں ایک ہی خاندان معظم ہے جن کی بات چلتی ہے، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کو اس نے شرافت دی ہے کہ آپ کی بات آج بھی مانی جائے گی۔ لیکن ان تک پہنچنا ہے تب اتنا تو کر کے جائیں کہ ان کی خدمت میں پہنچ سکیں، اس طرف سے ایک کلمہ آ جائے کہ ہمارا ہے، پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمارا کہلانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تعلقات سے کچھ نہیں بنے گا۔ بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام